أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے حکم کو بیان فرمایا کہ روزہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، چند دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ روزے کون سے مہینے میں رکھنے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ بابرکت مہینہ جس میں روزے رکھے جائے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اسی بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم پر جتنے صحیفے اترے وہ یکم رمضان کو اترے، تورات 6 رمضان کو اتری، زبور 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک رمضان المبارک کے 25ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یعنی رمضان اور قرآن کے درمیان مناسبت ہے۔ ایک تو نزول ہے آسمان پر، یعنی لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ رمضان میں ہوا، اور پھر 23 سال میں توڑا توڑا لے کر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو 23 سال میں پھر مکمل ہوا، لیکن یک بارگی جو آسمانی دنیا پر اترا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اتارا۔ تو فرمائے شہر رمضان الذی، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں اتارا گیا ہے قرآن پاک، ہدی للناس، قرآن پاک کی پہلی صفت قرآن پاک ہادی ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو قرآن پاک کو پڑھے گا سمجھے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اللہ کی پہچان ملے گی، جنت کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ وبینات من الہدی، اور قرآن پاک کے اندر واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور تیسری صفت فرقان، الفارق بین الحق والباطل، قرآن پاک وہ عظیم الشان کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بتلانے والی ہے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کے راستے پر چلو گے تو جنت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے سردار شیطان بیٹا ہے، وہ اپنے ساتھ ملا کر تمہیں جہنم پہنچا دے گا۔ اب دنیا میں اختیار ہے، دونوں راستے تمہیں دیے گئے ہیں، جس کو چاہو اختیار کر لو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کا۔ گزشتہ آیت کے اندر کل کے درس میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمان روزے کے عادی نہیں تھے، خوگر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا تھا کہ جس بندے کے اندر طاقت ہے بھی لیکن اس کا دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، تو وہ فدیہ دے دے، نصف سا دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو روزے کا حکم پورا ہو جائے گا۔
لیکن جب لوگ روزے کے عادی ہو گئے تو اب استطاعت کے ساتھ روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اب جو فدیے والا حکم تھا وہ فدیے والا حکم فلیصم اس سے منسوخ ہو گیا۔ اب یہ بات نہ رہی کہ بھائی جس کے اندر طاقت ہے وہ فدیہ دینے نہیں، بلکہ جس کے اندر طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا، اس پر روزہ فرض ہے، چھوڑے گا تو بڑا مجرم کہلائے گا۔ اب ذہن کے اندر یہ شبہ تھا کہ گزشتہ آیات میں تو استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھنے کا اختیار تھا، مسافر کو اور مریض کو اجازت تھی، تو کیا جب فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا تو جو معذور ہے، مریض ہے، مسافر ہے، وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے؟ تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، جو معذور ہے ان کے لیے اب بھی حکم باقی ہے، جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ کے بعد میں اس کی قضا کرے، سفر مشقت کا ہے، روزہ رکھنا دشوار ہے، مشکل ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، نہ رکھ کے پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یہ دونوں حکم تو اب بھی باقی ہے، لیکن فدیے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو فرمائے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا شرعی سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو گنتی ہے دوسرے دنوں کا، یعنی دوسرے دن میں ای فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، اس پر دوسرے دن میں قضا لازم ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، اللہ تعالیٰ تمہیں آسان احکامات دیتے ہیں، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تو اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ دوسرے بندوں کو مشکل کے اندر نہ ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو جنت کے فضائل سناؤ، خوشخبری سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو دین سے، ہر ایک پر کفر کا، جہنمی ہونے کا فتویٰ اپنی طرف سے نہ لگاؤ، بلکہ لوگوں کو ترغیب دے کر، فضائل سنا کر، نرمی کے ساتھ، پیار اور محبت سے، اپنے اعمال اور اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ مشکل، کہ تم مشکل اور مشقت میں پڑ جاؤ، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدت سے مراد رمضان کے 30 روزے ہیں، اور تکبیر سے مراد رمضان کے بعد عید کی نماز ہے، نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز سے گھر کی طرف فارغ ہو کر گھر کی طرف واپس جاتے ہوئے، اور نماز کے اندر جو تکبیرات ہوتی ہے وہ تکبیرات مراد ہے۔ وَعَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کی توفیق سے تمہیں ہدایت ملی ہے اور گمراہی سے بچے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، گزشتہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حمد اور تکبیر کا حکم ارشاد فرمایا، اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ دعا کی ادب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرے، تعریف کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کرے، پھر جو ہماری درخواست ہو وہ درخواست اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں بتلائے اقریب ربنا، کیا ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے، فنناجیہ، تاکہ ہم سرگوشی کریں، ام بعید، یا ہمارا اللہ ہم سے دور ہے،
فننادی ہی، ہم چیخ چیخ کر اپنے اللہ کو پکاریں۔ تو چونکہ یہ سوال اللہ کے بارے میں تھا، نبی کے جواب دینے سے پہلے عرش والے خدا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پیارے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، پس آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ لوگ کہتے ہیں باطل پرست، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ تک پہنچنا ہو تو چپڑاسی سے ملنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر اللہ کو پانا ہو تو مزاروں کے طواف کرنے پڑیں گے، پیروں کے قدموں میں سجدے کرنے پڑیں گے۔ چھت تو دور ہے اس لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، بادشاہ دور ہے اس لیے چپڑاسی سے ملتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چھت پر قیاس نہ کرو، دنیاوی بادشاہوں پر قیاس نہ کرو، میں تو تمہارے وجود اور تمہارے جان اور تمہارے شے رخ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہو، کسی کو سجدے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بتوں کی طرح نہیں ہوں کہ مشرکو تم بتوں کو پکارو، بت تمہاری پکار سنے نہیں، تم باباؤں کو پکارو، بابا تمہاری فریاد اور پکار سنے نہیں، بلکہ میرے بندے جب تو کہتا ہے یا اللہ تو میں جواب دیتا ہوں لبیک یا عبد، میرے بندے کہہ تو کیا کہتا ہے؟ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ؟ تو اللہ نے جواب دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے سے، بندے کے شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہو، جان اور وجود سے بھی زیادہ قریب ہو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، ایک نوجوان، کہ میرے ابا نے میرا مال کھا لیا ہے، لوگوں پر تقسیم کر لیا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے ابا کو بلاؤ، تمہارے درمیان دربار رسالت میں فیصلہ ہوگا۔ اس نے ابا کو کہا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، آپ دربار رسالت میں جائیے۔ تو وہ جب آنے لگا تو کچھ سوچنے لگا، اس کے دل میں کچھ خیالات آئے اور دل میں کچھ شکوہ آیا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جب اللہ کے رسول کے مجلس میں پہنچے تو اللہ نے جبرائیل کو عرش سے بھیجا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے پوچھئے کہ تیرے دل میں خیال کا آیا تھا، وہ ارادہ جو پیدا ہوا تھا اس ارادے کو آپ بیان کریں۔ وہ کہنے لگا محمد قربان جائے تیرے رب پر کہ جو بات ذہن میں نہیں آئی، جس بات پر میں نے زبان سے تکلم نہیں کیا، بس دل میں ایک خیال آیا، ایک ارادہ پیدا ہوا، تیرا رب اس بات کو بھی جانتا ہے، بس میرے دل میں تو آیا تھا درد میں غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتمہل اذا ذاقتک بالسق لیلتا لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تحمل۔ بس میرے دل میں ایک شکوہ پیدا ہوا کہ یہ جوان میرا وہ بیٹا ہے، جب یہ چھوٹا تھا، معصوم تھا، میں نے اس کے لیے نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، اس کی آنکھ کا ایک آنسو مجھے برداشت نہ ہوتا۔ جب میرے بچے کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا تو میں چاہتا کہ میرے آنکھوں سے خون کا سمندر بہہ جائے، پر میرے بچے سے کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہ نکلے، اس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا، اس کے خواہشوں کو پورا کیا، اس پر مال لگایا، جوانی لگائی، صلاحیتیں لگائی، لیکن آج جب یہ جوان ہوا اللہ کے رسول تیرے محفل میں آ کر میری شکایت کرتا ہے۔ الغرض اللہ کے رسول نے اس جوان کو مخاطب کیا اٹھ جا یہاں سے، انت ومالک لابیک، تیرا اور تیرا جتنا مال ہے وہ تیرے ابا کا مال ہے۔ تو بہرحال دل کے اندر ارادہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ بندے سے اس کے شے یعنی جان اور وجود سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگے۔ اللہ فرماتے اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، دعا مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگے، یعنی وہ دعا مصلحت کے خلاف نہ ہو، قطع رحمی کے لیے نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو۔
بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہماری دعا کے اندر کمی ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کے اندر ہے، گرد و غبار اس پر پڑا ہے، وہ ہاتھ پلاتا ہے یا اللہ کہتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مأکلہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأین یستجاب، اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا کپڑا لباس حرام ہے، تو اس حرام چیزوں کے اندر دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے ہمارے دعا کے اندر کچھ وجہ سے کمی ہوتی ہے، اس لیے اللہ قبول نہیں کرتے، ورنہ جس دعا کے اندر آداب ہو، حرام کھانا پینا نہ ہو، وہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے میرے بندے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کرے، یقین غیر اللہ پر نہ ہو، صرف مجھ اللہ پر ہو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت، رشد و ہدایت پالے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اتارا گیا ہے اس مہینے میں قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح دلیل ہے ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہدہ، پس جو موجود ہو تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا شرعی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کا، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ کریم، بکم اليسر، تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا اللہ تمہارے ساتھ مشکل، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ کریم نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھے سوال کرے پیارے نبی آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس یقیناً میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ قبول کرے میرے احکام کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ یقین رکھے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پالے۔